اسی دن کے لیے اللہ نے نور حسین ابن علی کو کائنات میں بھیجا. اور اب دوسری طرف دیکھیے, پیغمبر حکیم امت اسلامی ہے. پیغمبر اسلام عقل کل, مجسم عقل, سراپا عقل ہے. اگر کوئی پیغمبر کرام اسلام کے اقدامات کو اور آپ کے افعال اور اعمال کو احساسات, جذبات پر حمل کرتا ہے, نواسا تھا اس لیے پیار کرتے تھے اس لیے سواری, تو گھر کے اندر سواری دیں. جو مدینے کی گلیوں میں, کوچوں بازار میں کیوں لے کے آ رہے ہیں حسین کو؟ یہ کیا انداز ہے پیغمبر کرام اسلام کا؟ پہلے بھی تو حسین مکہ میں تھے, مدینہ میں تھے. جب پیغمبر آئے فتح مکہ کے لیے تب تو دروازے پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے, لیکن مرحلہ ہے کب پیغمبر نے حسین کے دروازے پر رکنا شروع کیا. یہ باتیں احساسات, جذبات, عواطف سے بالاتر ہیں. عقل کل پیغمبر اسلام, جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی, جس کا قدم وحی الہی کے بغیر اٹھتا نہیں ہے. جیسے ہی پروردگار نے یہ دیکھا کہ اب کفر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے, اب ضروری ہے کہ فجر کا تعارف کیا جائے اور فجر کا مقام اور شرف دنیا کو بتایا جائے. میں تدریجاً اپنے موضوع کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں. فجر سے مراد حسین ابن علی, اور پیغمبر فجر کا تعارف کروا رہے ہیں. اس سے پہلے پیغمبر اسلام کا یہ معمول رہا, ہمیشہ روز گھر سے نکلتے مسجد نبوی چلے جاتے, جا کے بیان کرتے, درس دیتے, نماز کے لیے جا رہے ہیں. کبھی کبھار سیدہ زہرا کے یہاں آتے ہیں, لیکن کبھی دروازے پر نہیں رکے. پڑھ لیجئے جا کے جو سیرت اور حدیث کتابیں. لیکن فتح مکہ سے پلٹنے کے بعد پیغمبر کا انداز بدل گیا. اب گھر سے اٹھتے ہیں مسجد نبوی جانے کے لیے, لیکن مسجد جانے سے پہلے ایک دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں. اس گھر میں دو بچے رہتے, ایک حسن ایک حسین, لیکن حسن اپنے بابا علی کے ساتھ جاتے, حسین کو پیغمبر کرام اسلام ہر روز خود اٹھا کر لے کے جاتے. اور یہ معمول بن گیا, حسین کا مزاج بن گیا. ہر روز امام حسین کو انتظار رہتا ہے, میرے نانا آئیں گے مجھے لے کے جائیں گے. اور کئی مہینے برابر اسی طرح سے جب پیغمبر اسلام حسین کو ہمراہ لے کر جاتے رہے تو صحابہ کرام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب پیغمبر ہمیشہ حسین کو لے کے آتے بالاستیعاب, مسلسل, بغیر وقفے کے. ہم کئی مہینے تک پیغمبر ہر روز گھر سے نکلنے کے بعد مسجد آنے سے پہلے حسین کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں. حسین تیار ہو کے باہر آتے ہیں, پیغمبر اٹھاتے ہیں, ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. اور جب کئی مہینے گزر گئے اور صحابہ کے ذہنوں میں یہ مطلب راسخ ہو گیا اور سب کو عادت ہوگی کہ پیغمبر اکیلے نہیں آتے, ہر روز حسین کو لے کے آتے ہیں, تب وہی الہی کے مطابق پیغمبر گھر سے چلے. لیکن آج حکم ہے کہ آج حسین کے دروازے پر نہیں جانا. یہ مشیت پروردگار ہے, یہ حکمت الہیہ ہے. اور پیغمبر اکیلے جب گھر سے چلے تو حسین کے گھر جانے کے بجائے سیدھے مسجد کی طرف چل پڑے. مجھے نہیں معلوم پیغمبر اب کس دل کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن حکم پروردگار ہے, سر تسلیم خم ہے. گئے مسجد میں چلے گئے, صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں آج پیغمبر اکیلے آئے. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ بڑھتے بڑھتے ممبر کی طرف بڑھے اور فراز ممبر پر تشریف فرما ہوئے. اور جب ممبر پہ بیٹھے تو حسب معمول خطبہ شروع کیا, بیان شروع کیا, گفتگو شروع کی, مسائل دین, حلال و حرام بیان کرنے شروع کیے. اور صحابہ سن رہے ہیں, لیکن حیرت بھی ہے, ذہنوں میں سوال ہے کہ آج اپنے نواسے کو نہیں لے کے آئے. اور وہ بچہ جو برابر کئی دنوں سے اپنے جد بزرگوار رسول اسلام کے ہمراہ آیا کرتا تھا, آج کافی دیر انتظار کے باوجود بار بار متوجہ ہو رہے ہیں, آج میرے نانا نہیں آئے, آج پیغمبر اسلام مجھے لینے کے لیے نہیں آئے. یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا اور امام حسین نے محسوس کیا کہ آج میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ کسی وجہ سے نہیں آ سکے, تو خود اٹھے اور چل پڑے مسجد کی طرف. اور جب مسجد پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ پیغمبر کرام اسلام فراز ممبر پر تشریف فرما ہے, اور صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے پیغمبر کا بیان سن رہے. اب جگہ نہیں ہے کہ حسین آگے بڑھیں, وہیں پیچھے کسی نقطے میں کسی گوشے میں حسین بیٹھ جائیں, لیکن حسین وہاں نہیں بیٹھے اور چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور حسین کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے خود کو پیغمبر کرام اسلام کے قریب پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا پیغمبر سے وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی سے ہوتا ہے. نہ حسین محمد مصطفیٰ سے دور رہ سکتے ہیں, نہ پیغمبر اسلام حسین سے دور رہ سکتے. اسی کوشش میں, اسی محبت میں, اسی احساسات و جذبات کے وفور میں حسین بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور صحابہ کی صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے. لیکن اس سے پہلے کہ پیغمبر اسلام سے قریب پہنچتے, ناگاہ حسین کا قدم آپ کے دشداشا میں الجھا, حسین الجھ کر گرے. اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھاؤں عرض کروں, میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے, اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے. جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے, اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے. لغزش کا امکان نہیں, لرزش کا امکان نہیں, یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے. لیکن آج خود خدا چاہتا ہے کہ حسین گرے تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر روشن ہو جائے, عیاں ہو جائے. ادھر حسین گرے, ادھر ختمی مرتبت نے ممبر چھوڑ دیا.
بیان روکا, منبر سے نیچے اترے اور تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھے, گریا کرتے ہوئے ختمی مرتبت کے حدود پر کپ کپی تاری ہے, زار زار اشک بہ رہے ہیں. آگے بڑھے, حسین کو اٹھایا, سینے سے لگایا, چومنا شروع کیا اور اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے اس حالت میں یہ ہچکی بن گئی پیغمبر کی. اور آ کر جب آئے تو امام حسین کو نیچے بٹھانے کے بجائے اپنے ساتھ منبر پر لے آئے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پیغمبر جب منبر پر تشریف لائے تو حسین کو گود میں لیے سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے پیار کر رہے, رو رہے. اصحابہ حیران ہیں. میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں, یا رسول اللہ, آپ گھر میں نہیں بیٹھے, آپ کسی نجی محفل میں نہیں ہیں, آپ مسجد نبوی میں کار رسالت انجام دے رہے ہیں, فرض منصبی انجام دے رہے ہیں. اسلام احساسات, جذبات, عواطف سے بالاتر ہے. کیا حسین کسی بلندی سے گرے, گھر کی چھت سے گرے؟ نہیں, چلتے ہو گرے, خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. یہ جس صحابی کے پاس گرے وہ صحابی بٹھا دے گا. کیا ہوا کہ آپ نے خطبہ روک دیا؟ کیا ہوا کہ آپ منبر سے نیچے اتر آئے؟ کسی سے کہہ دیں, خود گئے جا کے حسین کو اٹھایا تو وہیں بٹھا دیں, یا اپنے پاس داہنے جانب جہاں ہر روز بٹھایا کرتے تھے حسین ابن علی کو وہاں بٹھا دیں. یہ منبر پر کیوں لے کر آ گئے؟ اسلام دین علم ہے, دین عقل ہے, دین آگاہی, دین بصیرت, دین شعور, دین حکمت, احساسات, جذبات, عواطف سے بالاتر. پھر کیوں پیغمبر گرامی اسلام حسین کو اپنے ہمراہ منبر پر لائے؟ کیوں خطبہ چھوڑا, منبر سے اترے, دوڑتے ہوئے گئے, حسین کو اٹھا کر لائے؟ وقت نہیں کہ میں وضاحت عرض کروں اور اس کے اندر موجود حکمتوں کی طرف اشارے کروں. آج سے چند سو سال پہلے خواجہ معین الدین اجمیری نے کلام کہا تھا. امام حسین پر اب تک کروڑوں اشعار لکھے جا چکے ہیں, ہر زبان میں, عربی میں, فارسی میں, سنسکرت میں, ہندی میں, علاقائی زبانوں میں. لیکن عالمی سطح پر ان اشعار کو جو پذیرائی ملی ہے شاید کسی شے کو وہ پذیرائی نہ مل سکی جو خواجہ معین الدین اجمیری نے لکھی. آپ اردو زبان ہیں, آپ میں بعض پٹھان ہوں گے, پنجابی ہوں گے, ہند کو بلتی گلگتی بولنے والے. اس کے باوجود اس مجمع میں سے میں سمجھتا ہوں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ اشعار یاد نہ ہو جو خواجہ معین الدین اجمیری کے اشعار ہیں. اس کے باوجود کہ ہم فارسی زبان نہیں ہیں, اس کے باوجود ہر ایک بچے کو, بڑے کو, جوان کو یاد ہے. مجالس میں پڑھے جاتے ہیں, ناظم میں منبر پڑھتا ہے, اشتہارات پر لکھے جاتے ہیں, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. خواجہ معین الدین, کیوں شاہ کہہ رہے ہیں حسین کو؟ شاہ تو کوئی اور تھا. یہ کیسا شاہ کہہ رہے ہیں حسین کو جو تخت پر بیٹھتا ہے, تاج پر بیٹھتا ہے, جس کے پاس فوجیں ہوتی ہیں؟ کنا ایسی شاہت مجھے حسین کے لیے سجتی اور جچتی ہوئی نظر نہیں آتی. حسین ایسا شاہ نہیں ہے جو ظاہری لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے. حسین وہ شاہ ہے جو قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. اچھا, خواجہ معین الدین جب شاہ کہا تو رک جائیں. آپ آگے بڑھے, اضراب کیا اور کہا نہیں, صرف شاہ نہیں, بادشاہ است حسین. اس لیے کہ شاہ کی شاہی اس کی زندگی کی حد تک ہوتی ہے, لیکن بادشاہ کی حکومت سرمدی ہوتی ہے, لازوال ہوتی ہے, ابدی ہوتی ہے, آفاقی ہوتی ہے, ہمگیر ہوتی ہے, یونیورسل ہوتی ہے, ہمیشہ رہتی ہے. حسین ہمیشہ کے لیے شاہ ہے. خواجہ معین الدین جب شاہ کہہ دیا, بادشاہ کہہ دیا تو بہت کافی ہے, رک جائیے. لیکن خواجہ معین الدین آگے بڑھے اور کہا نہ, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین است حسین. خواجہ معین الدین, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کا ملا تو حسین کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ تو حسین کے اس کے اقدام کو بغاوت کہتا ہے کہ حسین نے خروج کیا ہے, ظلم کیا ہے, شر کے لیے اٹھے. آپ حسین کو دیندار کہہ دیں, آپ تو اتنا بڑے کہ حسین کو دین کہہ دیا, اور جب دین کہہ دیا تو یہیں پر رک جائیے. آپ اور آگے بڑھے, اضراب کیا, اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا دین است حسین, دین پناہ است حسین. لوگ آپ کے بارے میں خیال کریں گے شاید خواجہ معین الدین احساسات, جذبات اور عواطف کی روح میں بہ گیا اور بڑھتے بڑھتے مبالغہ آرائی سے کام لیا. میں دست ادب جوڑ کر خواجہ معین الدین کی روح سے استفسار کرتا ہوں, اے خواجہ معین الدین, جب شاہ کہہ دیا, بادشاہ کہہ دیا, دین کہہ دیا, تو پھر حسین کو دین پناہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو خواجہ معین الدین کا جواب ہوگا, میں نے کردار رسول سے سیکھا, میں نے عمل رسول سے سیکھا, میں نے سنت رسول سے سمجھا, میں نے سیرت مصطفیٰ سے سمجھا کہ مصطفیٰ جو منبر سے بیان کر رہے تھے وہ دین تھا, اور دین کا بیان کسی صورت نہیں رک سکتا. لیکن جب دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ جائے تو دین پناہ کے احترام میں پھر دین کے بیان کو رک جانا چاہیے.